अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू marketswave.com। आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे KC100 के बारे में। इसके अलावा हम इंट्राडे के पेज से हम TRG को आज की वीडियो में डिस्कशन में शामिल कर लेंगे। PRL को भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हम CEPV को भी हम डिस्कस कर लेंगे और लास्टली हम बात कर लेंगे क्लोवर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देते चलूँ कि हमारी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होती है। हम कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करते हैं, नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, तो लिहाजा कोई ब्लेम या क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और अपने दोस्तों से भी कहिए। वो इसलिए क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो इसमें आप लोगों की हेल्प की हमें अशद ज़रूरत है। आप सबसे दरख्वास्त है वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेंगे KC100 के बारे में। 100 इंडेक्स में इस चार्ट को हम काफ़ी अरसे से फॉलो करते आए हैं और इसमें देखा जाए तो हम ये ब्लैक पे 1 को इस वक्त ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि एक 5 ईयर्स का जो साइकिल है वो यहाँ पे अनफोल्ड होना चाहिए, जिसमें अगर इस लोग से हम देखें तो वेव 1, वेव 2 और एक एक्सटेंडेड वेव 3 जो है यहाँ पे इस वक्त अनफोल्ड हो रही है। एंड हो सकता है कि यहाँ पे सूनर लेटर ये टॉप हो। मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ एक्सटेंडेड का। इसकी वजह यह है कि अगर देखा जाए तो इस बेस चैनल के अपर लाइन से भी ऊपर मार्केट जो है जाके सस्टेन हो गई है और हम 161.8% की जो एक्सटेंशन लेवल है उसको भी हम अचीव कर चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा आइडियल होती है किसी भी वेव 3 के लिए। तो सूनर लेटर हमें हो सकता है यहीं से या फिर थोड़ा सा ऊपर जाके हमें एक पुल बैक जो है वो करेक्शन, जिसको हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि एक 3 वेव्स का जो पुल बैक है वो इस वेव 4 के अंदर हमें मिलना चाहिए और फिर उसके बाद एक रैली के साथ वेव 5 जो है कंप्लीट हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक्सटेंशन तो देखें 161.8% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो तो हमें मिल चुकी है, लेकिन मार्केट फर्दर अभी रिसेंट जो सेशन है उसमें हम विटनेस करते आए हैं कि फर्दर हायर हाइज जो है वो यहाँ पे हम विटनेस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मज़ीद जो ये बुलिश मोमेंटम है थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंशन जो है लेवल 261.8% तक भी जा सकती है। बज़ाती खुद अगर देखा जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मज़ीद थोड़ी सी हमें एक्सटेंशन मिल जाती है। तो उसकी वजह यह है कि फिर उसके बाद के जो पुल बैक होगा 3 वेव्स का, वो पुल बैक के लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पर ये अपर लाइन ऑफ द बेस चैनल जो है वो फिर एक्ट कर सकती है, ठीक है। दैट्स वाई वी आर एक्सपेक्टिंग के मज़ीद थोड़े सा मोमेंटम रहे। एक्सपेक्टिंग नहीं बल्कि विश है हमारी कि बुलिश मोमेंटम मज़ीद कंटिन्यू रहे, फिर उसके बाद एक 3 वेव्स का पुल बैक हमें देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो एक सेकेंडरी काउंट है ये वाला, इसके मुताबिक तो ये चार्ट मैंने अपडेट भी नहीं किया है काफ़ी अरसे से, 10 नवंबर के बाद से। इसमें हम एक 5 वेव्स का जो साइकिल है उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सटेंडेड वेव 5 के साथ जो है 5th वेव कंप्लीट हो। अब जो उसके बाद का पुल बैक होगा अकॉर्डिंग टू दिस वेव काउंट, वो पुल बैक बहुत ज़्यादा डीपर फिर होना चाहिए। हो सकता है फिर हम ये वेव 4 की जो लेवल है यहाँ पे 61.8% की रिट्रेसमेंट लेवल भी यहाँ पे आके मीट हो रही है स्विंग लो पे, तो यहाँ तक मार्केट पर ज़रूर आना चाहिए। ये कंपेरेटिवली एक अगर ये सिनारियो बन जाता है तो इसी सूरत में जो पुल बैक होगा ये टाइम भी बहुत ज़्यादा लेगा यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं आगे कैसे प्ले कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी व्यू काउंट अभी भी हमारा वही सेम है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि सूनर लेटर यहीं से पुल बैक हमें मिले या फिर कि मज़ीद थोड़ी सी एक्सटेंशन के बाद प्राइस जो है मार्केट जो है वो फिर एक करेक्टिव फेज में जा सकती है, ठीक है। चलते हैं स्क्रैप्स की तरफ। स्क्रैप्स में सबसे पहले जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट पे आ जाइएगा और ये सारा डेटा जो है हॉट पिक्स है, इंट्राडे के पेजेस हैं, इसके अलावा 23 डिफरेंट सेक्टर से हम डेली, आवरली, वीकली और इवन के इंट्राडे के चार्ट्स जो हैं वो भी हमारे आप लोगों के लिए एलिट वेव प्रिंसिपल को बेस बना के हम अपनी एनालिसिस देते हैं, अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि मैं कुछ परफॉर्मेंसेस को शेयर कर लूँगा आप लोगों के साथ। तो आप सबसे दरख्वास्त है आ जाइए, मेंबरशिप ले लीजिए और इस चीज़ को एंजॉय कीजिए। चलते हैं स्क्रैप्स की तरफ। सबसे पहले हमने बात की थी TRG के बारे में। TRG में अगर देखा जाए तो इस चार्ट के बाद से अगर हम देखें तो हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि सूनर लेटर हमें, ये 27 अक्टूबर की बात है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहीं से या इससे थोड़ा सा नीचे
یہاں سے ایک ریباؤنڈ جو ہے ریورسل جو ہے مارکیٹ کے اندر ہمیں مل سکتا ہے. اگر اس کے اگلے چارٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ایک لو لگا ہمارے پاس, پھر اس کے بعد یہ جو رائز ہمیں دیکھنے کو ملا تھا دیٹ میں بھی کنسیڈر ایز فرسٹ پارٹ آف تھا بلش ریورسل. تو ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ 3 ویوز کا پل بیک ہمیں ملے اور پھر اس کے بعد بلش مومنٹم جو ہے وہ کنٹینیو رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اگلے چارٹ اگر ہم دیکھ لیں یہ والا چارٹ, تو یہ دیکھیں اس لو کے بعد ہمیں ایک 3 ویوز کا پل بیک ایک رننگ فلیٹ میں, پھر ایک ایکسٹینڈڈ ویو 3, ویو 4, ویو 5. اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ ایک 3 ویوز کا پل بیک جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے, اور وہ پل بیک جو ہے 61.8% کے ریٹریسمنٹ لیول تک بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر دیکھا جائے تو آج کرنٹ چارٹ جو ہے وہ اس کا یہ, جس میں یہ 5 ویوز کا جب سائیکل ہمارا کمپلیٹ ہوا تھا, اس کے بعد ہم 3 ویوز کے جو پل بیک ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس کی پہلی ویو شاید کہ یہاں پہ آ کے سپورٹ لے لی ہے اس نے, کیونکہ پریویس ویو سوئنگ ویو 4 جو ہے وہ بھی یہاں پہ آگے کوئی انسائڈ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ ایک اب جو رائز دیکھنے کو ملا ہے دیٹ میں بھی کنسیڈر ایز پارٹ آف دس بلیک ویو بھی, اور پھر اس کے بعد مزید ایک ڈکلائن جو ہے اس پرائس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں 78.6% کی ریٹریسمنٹ لیول تک بھی یہ پرائس آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, نہیں تو کم از کم 61.8% تک تو انشاءاللہ ضرور آئے گی, اور اس کے بعد ایک اسٹرانگ ریلی جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی لانگ پوزیشنز کنسیڈر کی جا سکتی ہیں تو وہ کیس آف 3 ویوز کے جو پل بیک ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے, تو اس کے بعد ہمیں لانگ اپارچونیٹیز ڈسکور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, چلتے ہیں نیکسٹ اسکرپٹ کی طرف. نیکسٹ ہم نے بات کی تھی ٹی آر جی کو, تو ہم نے ڈسکس کر لیا پی آر ایل کے بارے میں. اچھا, پی آر ایل میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا ہمارے پاس یہ ہے, یہاں پہ ڈائیورجنس ہے آر ایس آئی کے اندر. وہ یہ شو کر رہا ہے کہ ہائرز لگ رہے ہیں, لیکن ڈائیورجنس یہاں پہ جو آر ایس آئی میں ہے وہ ہمیں یہ شو کر رہا ہے کہ جو بلز ہیں وہ اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں. وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ لیڈنگ ڈائگنل میں ویو ہے, پھر رننگ فلیٹ ویو بھی, ایکسٹینڈیڈ ویو 3, پھر ایک ویو 4, اور ناؤ ویو 5 کے اندر بھی ہم یہاں پہ 5 ویوز جو ہیں وہ ایزیلی کاؤنٹ کر سکتے ہیں. سونر اور لیٹر ایک اسٹرانگ بیرش موو جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. یہاں پہ ایک بیرش جو ٹرینڈ ہے وہ کنٹینیو ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ جو 21.19 کا جو لیول ہے اس سے ایک ڈیلی کلوز نیچے اگر ہمیں مل جاتا ہے تو وہ ہم یہ کنسیڈر کر لیں گے کہ یہاں پہ یہ جو ویو اسٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, اب ہمارا سفر بیرش جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو اب آل وی نیڈ کہ ایک اسٹرانگ بیرش موو جو ہے وہ اسٹارٹ ہو یہاں سے, اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے ٹائم میں یہ پرائس کیسے ایکٹ کرتی ہے. یہاں سے یہ جو لوور لائن آف دا چینل ہے اس سے نیچے اگر ایک ڈیسائسو موو اگر مل جاتا ہے تو وہ بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ سم ہاؤ کیا وہ ہمارا بیرش سفر جو ہے پھر شروع ہو رہا ہے. یہاں پہ ریکمنڈیشن یہ بن رہی ہے کہ جس کی ہولڈنگ ہے جن لوگوں کی, تو چاہیے کہ وہ یہاں سے ایگزٹ ہو جائیں ان لیول سے, کیونکہ آنے والے ٹائم میں ہم اس میں کافی بیرش مووز جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلتے ہیں نیکسٹ اسکرپٹ کی طرف. نیکسٹ ہم نے بات کی تھی سی ای پی وی کی. اگر اس میں بات کریں یہاں پہ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ ایک ٹریڈ بھی ہم نے کروائی تھی. اس چارٹ کو اگر ہم دیکھ لیں 21 اکتوبر کا چارٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم یہ 5 ویوز کا ایک سائیکل ہمیں ملا تھا, ویو 1, ویو 2, ویو 3, 4, 5. اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ایٹ لیسٹ 3 ویوز کا پل بیک جو ہمیں ریکوائر تھا. یہی وہ چارٹ تھا جس پہ ہماری ریکمنڈیشن بھی تھی کہ ہمیں بلکہ میں دکھاتا بھی چاہوں کہ ہماری پہلی ریکمنڈیشن تھی 24.4 اور 25 سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, بائی کرنا چاہیے. سٹاپس بلو 22.5 تھا. تو اگر ہم اس چارٹ پہ دیکھ لیں تو ہمیں یہ 61.8% کی جو ایریا ہے وہ تقریباً یہیں پہ آ رہا تھا. پھر اس کے بعد نیکسٹ چارٹ کی طرف ہم دیکھیں تو وہ 3 ویوز کا پل بیک جو تھا وہ ہمیں یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آیا. ہم سکسیزفلی ہم 61.8% کی ریٹریسمنٹ جو ہے وہ اچیو کر چکے تھے. یہاں پہ ہماری ٹریڈ جو تھی وہ ٹریگر ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, اگلے چارٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے بعد ہمیں دیکھیں 3 ویوز کا جو پل بیک تھا اس کے بعد ایک اسٹریٹ ہمیں 5 ویوز کے اندر ایک بلش مومنٹم جو ہے وہ یہاں پہ جنریٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ چارٹ تھا نومبر 10 کا. اس کے بعد کا چارٹ اگر دیکھیں تو پھر یہ جو لو تھا جہاں سے ہماری ٹریڈ ٹریگر ہو گئی تھی,
اس کے بعد 5 ویوز کا جو سائیکل ہے وہ ہم ایزیلی یہاں پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ظاہر ہے ہمیں ایک 3 ویوز کا پل بیک جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوگا. ہم ایکسپیکٹ ہی کر رہے تھے کہ 38.8% کی جو ریٹریسمنٹ لیول ہے وہاں تک یہ پرائس ضرور آ سکتی تھی. لیکن اگر کرنٹ چارٹ میں دیکھیں تو یہ جو ریٹریسمنٹ ہے پل بیک ہے ویب 4 کے اندر، یہ بجائے 38.2% کی ریٹریسمنٹ لے لے، اس نے یہاں پہ ایک ٹرائنگل کی جو فارمیشن ہے وہ یہاں پہ ہمیں نظر آ گئی. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ہمیں ایک نیو ہائی جو ہے وہ یہاں پہ مل سکتا ہے دیکھنے کو. ٹھیک ہے، یہ وہ سائیکل ہوگا ویب 1 ویب 2 ویب 3 ایک ٹرائنگل میں ویب 4. ناؤ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ایک نیو ہائی کے ساتھ یہاں پہ ویب 5 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو. اگر دیکھا جائے تو ہم ویب 5 یہاں پہ جو رولز ہیں وہ یہاں پہ شاید اب پورے ہو چکے ہیں، لیکن اگر ایکویلٹی رول آف ایکویلٹی کی بات کی جائے تو ویب 1 کی جو پرائس لینتھ ہے وہ تقریباً آ رہی 41 کے آس پاس، اور اس کے علاوہ 61.8% کی جو ایکسٹینشن لیول بھی اس کے قریب ہے. تو موسٹ ایکسپیکٹڈلی یہ پرائس یہاں تک اپروچ کر سکتی ہے. لیکن نہ بھی کرے تو ایٹ لیسٹ اس ہائی سے اوپر ضرور اس نے جانا چاہیے، جو آلریڈی ہم تقریباً اس کو وٹنس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ تھوڑی سی مزید جو ہے یہاں پہ بلش مومنٹم ہمیں مزید ہم وٹنس کر سکتے ہیں، اس لیے ہمارے ٹارگیٹ 37 تک ہم رکھ رہے ہیں اپنے ٹارگیٹس کو. ٹھیک ہے، چلتے ہیں نیکسٹ کرپ کی طرف. نیکسٹ ہم نے بات کی تھی کلوور کے بارے میں. کلوور میں بھی بہت اچھی ایک ٹریڈ ہم نے کی تھی. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں یہ دکھاؤں کہ لانگ پوزیشن میں بھی کنسیڈر فرام 13.5 ٹو 13. ٹھیک ہے، کیونکہ اس چارٹ کے اوپر اگر دیکھا جائے، اس چارٹ کے اوپر جہاں پہ ہم جب یہ ویب 2 ہماری کمپلیٹ ہوئی تو پھر اس کے بعد یہ جو رائز ہمیں دیکھنے کو ملا تھا، اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ویب 2 جو ملے اور یہاں سے ایک اسٹیٹ اپ ہمیں بلش مومنٹم یہاں سے پھر جنریٹ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اس کا کرنٹ چارٹ کو اگر ہم دیکھ لیں تو وہ ویب 2 جو ہے وہ یہاں پہ ہے، اور پھر اس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہائی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے بلو ویب 3 کے اندر، اس کو ہم 5 ویوز کے اندر ایزیلی کاؤنٹ کر سکتے ہیں ود ایکسٹینڈیڈ 5th ویو. تو موسٹ ایکسپیکٹڈلی یہاں پہ ابھی جو ڈراپ ہے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ ایک 3 ویوز کا جو پل بیک ہے ویب 4 کے لیے شاید کہ یہ وہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک نیو ہائی مزید دیکھنے کو مل سکتا ہے. یہاں پہ ایک 3 ویو کے بجائے ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک کمپلیکس اسٹرکچر ہو، لائک ایک ٹرائنگل کی ویب 1 2 3 4 5 ویوز کے اندر ایک ٹرائنگل ہو، پھر اس کے بعد ہمیں نیو ہائی دیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمارے ٹارگیٹس میرا خیال میں ہم نے تو سیل آل دا ہولڈنگ فرام 25. یہاں سے ہم نے ریکمنڈیشن بھی دی ہے کہ 25 سے اپنی جو جتنی ہولڈنگ ہے اس کو پھر ہم نے سیل کرنا چاہیے، یا اگر کوئی ویٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ 3 ویوز کا یہ کلیئر پکچر ہمیں مل جاتی ہے ایک ویب 4 کے اندر، تو پھر ہمیں مزید جو یہاں سے بائنگ جو ہے ہم ایڈ کر سکتے ہیں. ریممبر دس ون کہ یہ دونوں جو اسکرپس ہیں سی ای پی بی اور کلوور کی، یہ 15 منٹ کے چارٹس کی ٹریڈز ہیں. ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.